بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید مغیّی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس جماعت میں ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور رات کے آخری حصے میں انہوں نے اس قوم کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا جس پر صبح حملہ کرنا تھا۔ کسی مخبر نے جا کر اس قوم کو صحابہ کرام کے آنے کی خبر کر دی، جس پر وہ لوگ بھاگ گئے اور محفوظ مقام پر پہنچ گئے، لیکن اس قوم کا ایک آدمی جو خود اور اس کے گھر والے مسلمان ہو چکے تھے وہیں ٹھہرا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تو انہوں نے بھی سامان سفر باندھ لیا۔ اس نے گھر والوں سے کہا میرے واپس آنے تک تم لوگ یہاں ہی ٹھہرو۔ پھر وہ حضرت عمار کے پاس آیا اور ان سے کہا اے ابو القیزان، یعنی اے بیدار مغز آدمی، میں اور میرے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں، تو کیا اگر میں یہاں ٹھہرا رہوں تو میرا یہ اسلام مجھے کام دے گا؟ کیونکہ میری قوم والوں نے تو جب آپ لوگوں کا سنا تو وہ بھاگ گئے۔ حضرت عمار نے اس سے کہا تم ٹھہرے رہو، تمہیں امن ہے۔ چنانچہ یہ آدمی اور اس کے گھر والے اپنی جگہ واپس آ گئے۔ حضرت خالد نے صبح اس قوم پر حملہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ سب جا چکے، البتہ وہ آدمی اور اس کے گھر والے ہاں ملے جنہیں حضرت خالد کے ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے حضرت خالد سے کہا اس آدمی کو آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ امیر تو میں ہوں اور مجھ سے پوچھے بغیر کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا ہاں، آپ امیر ہیں اور میں آپ سے پوچھے بغیر پناہ دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ آدمی ایمان لا چکا ہے۔ اگر یہ چاہتا تو یہاں سے جا سکتا تھا جیسے اس کے ساتھی چلے گئے۔ چونکہ یہ مسلمان تھا اس وجہ سے میں نے اسے یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ اس پر دونوں حضرات میں بات بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچے گئے تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار نے اس آدمی کے تمام حالات سنے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے امان دینے کو درست قرار دیا، لیکن آئندہ کے لیے امیر کی اجازت کے بغیر پناہ دینے سے منع کر دیا۔ اس پر ان دونوں حضرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تیزم تیزی ہو گئی۔ اس پر حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے سامنے یہ غلام مجھے سخت الفاظ کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے کبھی ایسے سخت الفاظ نہ کہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد، عمار کو کچھ مت کہو، کیونکہ جو عمار سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اور جو عمار پر لعنت کرے گا اس پر اللہ لعنت کرے گا۔ پھر حضرت عمار وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ حضرت خالد بھی حضرت عمار کے پیچھے چل دیے اور ان کا کپڑا پکڑ کر انہیں مناتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمار ان سے راضی ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ترجمہ تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان حاکموں سے مراد جماعتوں لشکروں کے امیر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالہ کر لیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے جھگڑے کو اللہ اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ گے تو پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ امور سب بہتر ہے اور ان کا انجام خوش تر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے انجام اچھا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں میں بھی ان مسلمان کے ساتھ سفر میں گیا جو غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ یمن سے لشکر کی مدد کے لیے آنے والے ایک صحاب اس سفر میں میرے ساتھی بن گئے۔ اس کے پاس اس کی تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ میرے اس ساتھی نے اس مسلمان سے اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا مانگا، انہوں نے اسے ایک ٹکڑا دے دیا جسے لے کر اس نے ڈھال جیسا بنا لیا۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے، ہمارا رومی لشکروں سے مقابلہ ہوا۔ ان رومیوں میں ایک آدمی اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین اور ہتھیار پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ رومی مسلمانوں کو بڑے زور شور سے قتل کرنے لگا۔ مدد کے لیے آنے والے یمنی ساتھی اس کی طاق میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ رومی جوں ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے حملہ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ رومی زمین پر گر پڑا، اس کے اوپر چڑھ کر یمنی نے اسے قتل کر دیا، اس کے گھوڑے اور ہتھیار پر قبضہ کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کو آخر میں مسلمانوں نے امیر بنا لیا تھا، اس یمنی کو بلایا، اس سے مقتول رومی کا سارا سامان لے لیا۔